أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین و ناظرین محترم، چونکہ عید الفطر بالکل قریب ہے تو خیال ہوا کہ آج کے درس میں کچھ عید الفطر کا پڑھنے کا طریقہ بتلا دوں، اس لیے کہ یہ نماز سال کے بعد آتی ہے اور اس کا اور جنازے کا ٹکراؤ ہونے لگتا ہے. جنازے کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے ہیں، تکبیریں کتنی کہنی ہیں، کیسے کہنی ہیں. اگرچہ ائمہ مساجد بھی اس دن بتلاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ جلدی جلدی میں ہو رہا ہوتا ہے سارا، تو ذہن میں نہیں رہتا ہے. چنانچہ ایک وہ انتشار سا ہوتا ہے جماعت میں. تو اس لیے خیال ہوا کہ ہم آپ کو پورا طریقہ نماز آج کے درس میں بتلا دیں. نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ 2 رکعت ہوتی ہیں، اور ان 2 رکعت میں آپ نے حالت قیام میں 9 تکبیریں کہنا ہوتی ہیں. 6 اس میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور 3 وہی نماز والی تکبیریں ہوتی ہیں جسے تکبیرات صلاتیہ کہتے ہیں، اور 6 کو تکبیرات زوائد کہتے ہیں. تو 3 اور 6 9 ہو گئی. اب صلاتیہ کون سی ہوتی ہے؟ جو بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر. پہلی جو تکبیر ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، ایک یہ، اور ایک جب ہم قیام سے رکوع میں جائیں گے وہ بھی تکبیر کہنا ہوتی ہے پہلی رکعت کے. اسی طرح دوسری رکعت کے جب ہم قیام سے رکوع میں جائیں گے تو یہ دوسری تکبیر یعنی تیسری تکبیر اس اعتبار سے ہو جائے گی. تو 2 رکوع کی ایک تکبیر تحریمہ، یہ تکبیرات ہیں 3، یہ صلاتیہ ہیں، اور 6 عید کی نماز میں زائد ہوتی ہیں. وہ جو زائد ہوتی ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ثنا پڑھی، تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے امام نے یہاں 3 تکبیریں کہنا ہوتی ہیں. ہاتھ تو آپ نے باندھے ہوں گے نا ثنا پڑھتے ہوئے. اب 3 تکبیریں کہنی ہیں. پہلی تکبیر میں امام کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر، آپ بھی اٹھائیں گے، پھر باندھیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر میں یہاں سے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں. اور جو یہ تیسری تکبیر آپ کہیں گے تو اس میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، مگر اب چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے، کیونکہ آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، سورہ فاتحہ ہے. پہلی رکعت میں یہ 4 تکبیریں ہوگی، ایک تکبیر تحریمہ اور 3 زوائد تکبیر. اسی طرح دوسری رکعت آپ آ جائیں گے، رکوع سجدے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، آ کر روٹین سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اسی طرح 7 سورت ملائیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے اب پھر یہاں 3 زائد تکبیریں کہو گے اور ایک رکوع میں جانے والی کہو گے. ٹھیک ہے؟ تو جو 3 آپ نے زائد تکبیریں کہنی ہیں نا، وہ اسی طریقے سے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر کے بعد. پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر چوتھی تکبیر ہے، اس میں نہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے. یاد ہو گیا نا؟ مشکل تو نہیں ہے. تو اس طرح یہ 6 زائد تکبیریں ہو گئیں، اور 3 پہلی جو نماز کے اندر ہیں تکبیریں، 2 رکوع والی ایک تحریمہ والی، کل 9 ہو گئی تکبیریں. اور یہ جو 9 تکبیروں والی نماز ہے نا، ہمارے اس برِ صغیر میں صدیوں سے چل رہی ہے. صدیوں سے یہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. احناف کا خاص طور پر، اور ان علاقوں کے اندر احناف ہیں، ایک جمہور ہے، ایک اجتماعیت ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہی ہے. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ جی یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اور یہ جو 6 زائد تکبیریں ہیں اور 3 دوسری ہیں، 9 تکبیریں ہیں، یہ کہاں سے آپ لوگوں نے نکال دی ہے؟ تو میں آپ کی تسلی کے لیے ان کو بھی کچھ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی تسلی ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے روایتاً ہم کیے جا رہے ہیں، یا ہمیں کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا ہم نے کرنا شروع کر دیا.
اس سلسلے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. اس وقت میرے پاس موجود ہے جو مصنف عبد الرزاق، یہ بھی متون میں سے ہے. اس کے اندر یہ حدیث تفصیلی موجود ہے. اس کی جلد نمبر ہے جی 3 اور یہ حدیث نمبر ہے جی 5687. اس کے اندر بھی حضرت علقمہ اور اسود بن یزید کہتے ہیں کان ابن مسعود جالسا وعندہ حذیفہ و ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور ان کے پاس حضرت حذیفہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فَسَأَلَهُمَا سعید بن العاص، ان دونوں حضرات سے یعنی حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت سعید بن عاص رحمہ اللہ نے سوال کیا عن التکبیرۃ فی الصلاۃ یوم الفطر والاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں تکبیرات سے متعلق، کہ جی وہ تکبیریں کتنی ہوتی ہیں، کتنی کہنی چاہیے. فجعل ھذا یقول سل ھذا، یہ صاحب کہنے لگے، یعنی ان میں سے ایک حضرت حذیفہ کہ آپ میرے یہ ساتھی حضرت ابو موسیٰ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے. وَھذا یقول سل ھذا، اور وہ فرمانے لگے نہیں آپ میرے ان ساتھی سے پوچھ لیجئے. یہ صحابہ اکرام کی دیانت کی باتیں ہیں. وہ زیادہ بڑھ کر مسئلہ نہیں بتایا کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے، ان پر خوف طاری رہتا تھا کہ میں ایسی بات کوئی کہہ دوں کہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر وہ خلاف واقعہ ہو تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. آج تو دھڑا دھڑ لوگ لگے ہوئے ہیں نا، صحابہ اکرام ایک دوسرا جب دوسرا موجود ہوتا ہے تو جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے. آج تو جس کو پتہ بھی نہیں ہے اس لائن کا وہ دنیا کو دین سکھا رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں فقال لہو حذیفہ، ان یعنی حضرت سعید سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل ھذا لی عبداللہ ابن مسعود، ان سے پوچھو، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یکبر اربعا، کہ وہ 4 تکبیریں کہتے ہیں. ثم یقرأ، پھر قرات کرتے ہیں. ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے ہیں. فیرکع، پھر رکوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ثم یقوم فی الثانیہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تھے. فیقرأ، پھر قرات کرتے تھے. ثم یکبر اربعا بعد القراءہ، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے قرات کے بعد. یعنی جی ہاں 4 تکبیریں، میری زبان سے رکھتے نکلا 4 تکبیریں. اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نقل فرما رہے ہیں کہ آپ شروع کے اندر 4 تکبیریں کہتے، پھر رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے، 4 تکبیریں، ایک تکبیر تحریمہ، 3 زائد تکبیریں، 5ویں رکوع والی، اور پھر فرمایا کہ چوتھی رکعت میں دوسری رکعت میں پھر 4 تکبیریں کہتے ہیں، 3 زائد تکبیریں اور ایک رکوع میں جانے والی. کل 9 ہوگی نا، پہلی رکعت کے اندر 5 اور دوسری رکعت کے اندر 4. بالکل صاف شفاف موقف جو اس وقت عمل یہاں چل رہا ہے بر صغیر میں صدیوں سے، وہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اس کو یاد رکھیے گا. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر کتنی 5687، اس کے اندر یہ موقع موجود ہے. اور یہ سیاہ ستہ سے پہلی کتاب ہے جو ان سے بھی زیادہ ثقہ ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کہ یہ اس کے اکثر راوی جو ہیں وہ تابعین ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے جی مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی متون میں سے سیاہ ستہ کی بہت ساری روایات جو ہے وہ انہی سے اخذ شدہ ہیں، لی ہیں. اس کے اندر میں آپ کو صرف اتنا ہی دکھاؤں گا. تقریباً یہ اگر صفحہ نظر آتا ہو، یہاں سے دیکھیے گا، یہ میں نے نشان بھی لگائے یہاں سے یہاں تک، یہ تقریباً 10 آثار ہیں. 10 آثار، 10 مختلف تابعین نے نقل کیا
کہ عیدین کی نماز میں 9 تکبیریں تھیں، 9 تکبیرات، 9 تکبیرات، 9 تکبیرات. اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے 9 تکبیروں کا قول کیا، 3 وہی 6 زائد تکبیریں. تو یہ جو ہم 9 تکبیروں کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابوں ہی سے ثابت ہے. میں آپ کے علم کے لیے، اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ان تکبیرات کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں. تقریباً بعض مصنفین نے تو 19 تک قول نقل کیے ہیں، کہ جس کے اندر 19 قول ہیں. ان کی تعداد کے بارے میں الگ، ان کے مقام کے بارے میں الگ، قرات سے پہلے، قرات کے بعد، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد، یا پہلی رکعت میں قرات کے بعد، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے. یہ سارے کے سارے اس کے اندر اقوال ہیں. لیکن اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، یہ تکبیرات جتنی بھی ہیں نا، یہ سنت ہیں. اور سنت کا اگر اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کہیں چھوٹ جائے نماز کے اندر بھی تو کیا سجدہ صاحب آتا ہے، اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی سزا مقرر کی جا سکتی ہے. اور ان کا درجہ صرف سنت کا ہے، اور اجتماعیت اور امت کو اکٹھا رکھنا، افتراق سے، انتشار سے بچانا، یہ واجب ہے. سنت پر عمل کرنا وہ ایک سنت کا درجہ، لیکن امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا، ان کو انتشار سے بچانا، ان کو گالم گلوچ سے بچانا، یہ واجب ہے. تو اس بر صغیر میں امت 1300 سال، 1350 سال سے ایک عمل پر چلی آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تمام بڑی مساجد کے اندر جو نماز عید پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر اسی طرح ہی وہ 9 تکبیریں ہیں، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. لیکن ابھی کچھ زمانے سے ایک ایسا لگتا ہے جیسے امت میں انتشار پھیلانے کی کوشش، ہر جگہ جی یہ تکبیریں اتنی نہیں ہیں جی، یہ 12 ہونی چاہیے، یہ اتنی ہونی چاہیے، یہ اتنی ہونی چاہیے. بھئی سارے اقوال موجود ہیں، مان لیا، لیکن ان کا درجہ سنت کا ہے، لیکن امت کو انتشار سے بچانا واجب ہے. تو کم از کم اسی لیے آپ جو ہے نا اس کا اہتمام کر لیں کہ امت انتشار سے بچ جائے. ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے آپ 9 تکبیرات کے ساتھ نماز عید پڑھ لیا کریں، اور آپ خام خواہ شکوک و شبہات کے اندر نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.